فوجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ جناب والا، یہ شعر اقبال کی للکار ہے۔ اقبال کا وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو برقع حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں معلوم کون ہے جس گرتی پڑتی انسانیت کے لیے مثل سفینہ نوح بن کر ابھرے، جو دور یزیدیت کا حسین ہو، جو وقت کا صلاح الدین ایوبی ہو، جو صدی کا محمد بن قاسم ہو، جو فضاؤں کا عالم ہو، جو شجاعت کا پیکر ہو، جو ہمت و جرأت کا مجسمہ ہو۔ کون ہے ایسا جو پرجوش، پرعزم، پردم ہو؟ جواب ندارت، سکون، خاموشی۔ شاعر مشرق نے جس قوم کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا، وہ قوم خواب خرگوش کی وادی میں کھو چکی ہے۔ آج کل کے نوجوان کی ہمتیں، جرأتیں اور دلیری تو دیکھیں کہ اس قوم کے نوجوان مجاہدین اسلام بننے کے بجائے مجاہدین پب جی بن چکے ہیں۔ قوم مرزا اب ٹک ٹاک کی زینت بن چکی ہے، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے نشے میں راتیں کالی کرنے کو مقصد حیات بنا چکی ہے، جہاں اخلاق و ادب اپنی پستی کو کھو چکا ہے۔ عالی وقار، یہ قوم گورنمنٹ کی نوکریوں کی مخص اس لیے طلبگار ہے تاکہ محنت اور مشقت سے خود کو بری الذمہ کر سکے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ آج حالات کی ناسازگاری، انسان کی علم بیزاری، غربت سے رنجوری، پسینے میں کھٹتی پھانسیں، حالات کی اکھڑی سانسیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کرکتی کمان، یہ اخباروں کی ریشہ دوائیاں، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ کندھوں پر عزت نفس کا جنازہ۔ چیخ چیخ کر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمت کا علم تھامے ایک بہن کی پکار سے سمندروں کے جگر چیر ڈالتے تھے، جو ہمت کا علم تھامے 100 مینار کے بتوں کو پاش پاش کر دیتے تھے، کہ جن کی لہو کی گرمی بیت المقدس کو میلی نگاہوں سے محفوظ رکھتی تھی، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ صدر محترم، انسان جب چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے اور افلاکی وسعتوں کو زیر نگین کر لیتا ہے، تب چاند کی فضائیں اور افلاکی وسعتیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ انسان جب سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیتا ہے، لاکھوں من لوہے کو ہوا میں اڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسانی آزاد کی کامیاب پیوند کاری کرتا ہے اور سمندر کا جگر چیر ڈالتا ہے، تب ہر سو ایک ہی پکار آتی ہے کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ جب اس کائنات میں تخلیق کائنات سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، تو آپ اور آپ کے اصحاب نے محنت، مشقت اور لگن اور مشکلات کے باوجود دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ ان تمام عظیم مثالوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ فتح آخر میں جہد مسلسل اور عمل پہ ہم کی ہوتی ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ جناب والا، اگر نوجوانان اسلام کو افتاد سے نبرد آزما ہونا ہے تو انہیں تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کر کے معلوم ہوگا کہ پاکستان نہ حسینوں کی اداؤں سے بنا ہے، نہ رقص تبسم کا کارگر ہے، نہ مشاہدگی کے انداز شاعرانہ سے مارز وجود میں آیا، بلکہ لاکھوں مسلمان کے خون سے ایک عظیم داستان لکھی گئی۔ گنگا کے مقام پر لاشوں کے انبار، مزید اوراق پلٹے تو 1965 میں BRB پر بہتا خون، سیالکوٹ پر اٹھتے شعلے، چونڈا پر لاشوں کے انبار اور شہداء کے جسم کے اڑتے ہوئے پر خچے ہمت کا عظیم نمونہ ہے۔ یہ تاریخ ہے ان گم شدہ، گم گشتہ اوراق کی جو بزرگوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے خون سے رقم کی گئی۔ ان نوجوانوں کے افتاد کو ایک ہی جواب دیا کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ شکریہ۔